بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل دا ویورز. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ان حالات میں جو ہے وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ کافی حد تک محفوظ رہے ہوں گے. یہ حالات جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز مزید بگڑتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید یہ حالات جو ہے وہ درست ہو جائیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ہمارے پرانے جو روٹینز جو ہماری فالو ہوتی تھی اس پر جو ہے وہ دوبارہ ہو جائے. اوکے, تو آج جو ہے وہ ہمارا جو سیشن ہے وہ ہم نے کیا ہے سوشل اسٹڈیز اور کووڈ-19 کو ہم نے کمبائن کرتے ہوئے آج کا ہمارا یہ سیشن ہوگا. اور اس سیشن میں جو ہے وہ کچھ ٹپس جو اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہوں گی اور کچھ ٹپس جو ہیں وہ آپ کے اس کے بہاف پر ہوں گی. سوری, وہ تھوڑا سا ویڈیو کا ایشو آ گیا تھا تو ویڈیو آف ہو گئی تھی. اوکے, سو آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارے ساتھ مس شاہینہ لیں گی. ان کا تعارف میں ان سے خود ہی کہتا ہوں کہ وہ تعارف کروائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک اسپیکر اپنا تعارف دیتا ہے تو وہ کچھ اپنی ہی باتیں الگ طریقے سے کہہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے بنسبت کہ اگر میں تعریف کرنے جاؤں گا تو شاید ہی کچھ چیزیں جو ہے مجھ سے مس آؤٹ ہو جائیں. تو آئیے ہم مس شاہینہ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مس, کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ گڈ. ہاؤ آر یو سر؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. کیا حال ہے گھر میں جو ہے وہ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ کے. اور ماشاءاللہ اس کووڈ-19 میں جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ پریکاشنز کے ساتھ جو ہے وہ ہم زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. الحمدللہ سب خیریت سے ہیں. ایک جو احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کا عمل ہوتا ہے یا سوچ ہوتی ہے, بس اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر کام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ باہر نکلا جائے, ادروائز نہ نکلا جائے. احتیاطی تدابیر کے ساتھ ماسک ہے پلس گلوز وغیرہ ہیں استعمال کیے جائیں, اور جیسے سب کر رہے ہیں کافی لوگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جنہیں مزید کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک سب محفوظ ہیں, احتیاط کر رہے ہیں. اوکے مس شاہینہ, میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو ہے وہ تعارف کروا دیں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ آپ سے تھوڑے جان پہچان کی آپ سے ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے سیشن کی طرف جو ہے وہ مزید آگے بڑھیں گے. I am Shahina Hussain, a teacher and teacher trainer. I have been teaching for 25 years and I entered into the field of teaching by chance. As I have done masters in history, when I joined teaching, social studies and Pakistan studies came to me, or it was given to me to deal with. تو شروع میں تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا تھا کہ سوشل اسٹڈیز پڑھنی ہے یا پاکستان اسٹڈیز پڑھنی ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب بہت سارے چیلنجز کو فیس کیا اور جب کچھ نالج ملنے لگی ایز اے ٹیچر, تو ایک وقت آیا کہ میں نے سبجیکٹ کو آن کرنا شروع کر دیا. جب آپ کسی بچے کو کسی چیز کو آن کرتے ہیں نا تو آپ اس کا خیال بھی زیادہ رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اس کی کیئر کریں گے, کیا ضروریات ہے اور ضروریات کو کس طرح فلفل کرنا ہے. سملرلی میرے ساتھ بھی یہی ہوا, جب میں بہت سارے پرابلمس کو میں نے فیس کیا, جب میں نے پرابلمس کو چیلنج سمجھنے لگی, تو بس یہ ایک سفر سے اسٹارٹ ہو گیا اور الحمدللہ یہاں تک پہنچی. ماشاءاللہ. تو مس آج کا جو آپ نے سیشن رکھا ہے وہ ہمارا سوشل اسٹڈیز اور کووڈ-19 کو ایک ساتھ ہم نے کمپائل کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو کر سکیں گے کہ ایس ایس ٹی سوشل اسٹڈیز جو ایک بالکل ہی ڈرائی سبجیکٹ ہمارے لیے ہوتا ہے بچوں کے لیے, جن میں کافی حد تک جو ہے وہ انہیں ایکسپوجر نہیں مل پاتا ہے, اور دوسری طرف ہم اس کووڈ-19 کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ کمپائل کر رہے ہیں, تو دونوں کا کیا تعلق ہوگا آپس میں اس سیشن کے دوران؟ اس کے لیے تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشل اسٹڈیز ہے کیا. جو ہم ایک کمی محسوس کر رہے ہیں کہ 70 ایئر پاس ہو گئے لیکن ابھی تک ہم ایز اے نیشن اپیئر نہیں ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم میں وہ کوالٹیز نہیں ہے جو ایک نیشن میں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے سم تھنگ از مسنگ وین وی آر ٹیچنگ سوشل اسٹڈیز, کیونکہ سوشل اسٹڈیز
اباؤٹ دا سوسائٹی ہے. اور کووڈ-19 کی بات کریں تو یہ بھی سوسائٹی کو, پوری سوسائٹی کو افیکٹ کر رہا ہے, انفیکٹ پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. تو اس جو سبجیکٹ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے لیے کچھ رہنمائی ہے کہ ہم یہ چیزیں اڈاپٹ کریں, اڈیپٹ کریں اور پھر آگے لے کے چلیں تو ہماری سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے. بس کوشش کی ہے کہ میں اسی حوالے سے کچھ بات کروں, اپنے تھاٹس کو تھوڑا سا شیئر کروں اور میرے ساتھ میں میری بھی لرننگ ہو. اوکے میم, تو بس آج کا سیشن ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو مزید جو ہے وہ میں آپ کے ہینڈ اوور کروں گا اس بات کو, تاکہ آپ اس پہ جو ہے وہ ہمیں مزید آگاہی پیش کریں, تاکہ میں اور میرے ویورز جو ہیں وہ اس نالج سے مزید فائدہ اٹھا سکیں. میم ایک ریکویسٹ آپ سے ہوں گی کہ سلائڈس کو جو ہیں وہ آپ اگر تھوڑا زوم کر لیں تو ویورز کے لیے جو ہے وہ ویو کرنا ایزی ہو جائے گا. Is it fine now? اوکے, تھینک یو سو مچ میم. Thank you, sir. Okay, let's start our discussion. We are going to discuss about social studies and COVID-19. ویسے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں سبھی کو معلوم ہے کہ سوشل اسٹڈیز کیا ہے, اور دسمبر 2019 اور خاص طور پہ 27 فیب 2020 سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کیا ہے, جو پہ ہمیں کورونا کہلاتا ہے. اسی کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح اپروچ کریں سوشل اسٹڈیز کو اور کووڈ-19 کو, کہ ایک نیکسٹ ٹائم ایسا پینڈیمک ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے بہتر صورتحال ہو سکتی ہے. لیٹس اسٹارٹ. میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی, پلیز شیئر یور ویوز. واٹ از سوشل اسٹڈیز ٹو یو اور پاکستان اسٹڈیز ٹو یو؟ سوشل اسٹڈیز ایک سوشلائزیشن کے اوپر بیس کرتا ہے, جہاں پہ ہم پوری سوسائٹی کے ایک مد نظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم پاکستان اسٹڈیز کی طرف آتے ہیں تو ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں. وہ ایک سمپل بات میں اگر یہ کہوں تو سوشل اسٹڈیز جو ہے وہ ایک براڈر ٹرم ہم یوز کر لیتے ہیں, جہاں پہ پوری ورلڈ کی اکنامی وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. اور جب ہم پاکستان اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ وہ صرف جو ہے وہ محدود ایک پرٹیکولر کنٹری کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک اٹس دا بیسٹ ڈیفینیشن ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دوز. سوشل اسٹڈیز از اباؤٹ انٹائر ورلڈ. سوشل اسٹڈیز از اباؤٹ انٹائر ورلڈ, لیکن ہر کنٹری میں سوشل اسٹڈیز کی بک تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بہت ڈفرینٹ نہیں ہوتی, تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جس میں پرٹیکولر کنٹری کی بات کی نالج ہوتی ہے پلس ادر دین کنٹری بھی نالج ہوتی ہے. جبکہ پاکستان اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر اسپیکٹ کو, سارے ڈومینس کو جو سوشل اسٹڈیز کے ہیں اسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اسی کو ایکسپلور کرتے ہیں, لیکن اٹس آل اباؤٹ پاکستان. We are going to discuss the goal of social studies. جن لوگوں نے سوشل اسٹڈیز کو ڈیزائن کیا, آگے میں کہوں گی انٹروڈیوس کروایا, پائنیئرز جو ہیں ان کا کیا گول تھا, پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سبجیکٹ سے ہمیں یہ ٹارگیٹس حاصل کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد کس طرح حاصل کرنے ہیں. ہم ساتھ میں ڈسکس کریں گے پینڈیمکس کی تھوڑی بریف ہسٹری انکلوڈنگ کووڈ-19, اور پھر اس کو ریلیٹ کریں گے کہ سوشل اسٹڈیز اب ہمیں اویئرنیس ہو جائے, کچھ اویئرنیس ہو جائے گی انشاءاللہ اس سیشن کے بعد کہ سوشل اسٹڈی کیا رول پلے کر سکتی ہے. تو پھر فیوچر میں ایسے پینڈیمکس ہوں گے تو کیا سچویشن ہو سکتی ہے یا ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوریجن کی بات کروں. First of all, the subject social studies was introduced in America in 1916. 1916 وہ ٹائم پیریڈ ہے جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی. جن لوگوں کو تھوڑا سا شغف ہے, تھوڑا سا انٹرسٹ ہے ہسٹری سے, وہ جانتے ہیں کہ 1916 میں یا فرسٹ ورلڈ وار میں امریکہ بھی انوالو تھا, اور اٹ انٹرڈ انٹو دا وار ان 1917 ایگزیکٹلی, لیکن پہلے سے کچھ نہ کچھ سینس چل رہے ہوتے ہیں. ساتھ میں ایسے لوگوں کا گروپ بھی تھا, ایسے ایجوکیٹرز بھی تھے جو چاہتے تھے پوری سوسائٹی اچھی طرح ڈیولپ ہو, ہیومن بینگ کے لیے کام ہو اور سارے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے. تو اس پر ایک کمیٹی بنی امریکہ میں, اور کمیٹی کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس سبجیکٹ کا نام سوشل اسٹڈیز ہوگا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس سبجیکٹ کے انٹروڈکشن کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے دی. سبجیکٹ ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اٹ ول بی کالڈ ایز سوشل اسٹڈیز. انہوں نے کہا سبجیکٹ دیٹ ول بی انڈرسٹوڈ
to be those whose subject matter relates directly to the organization and development of human society. यहाँ पे देखिए फोकस कीजिए ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सारे कॉन्टिनेंट्स में हैं एक्सेप्ट एंटार्क्टिका में, जहाँ पर सिर्फ सर्वे के लिए रिसर्चेस के लिए जाते हैं. इसका मतलब है पूरी दुनिया की भलाई के लिए, पूरी दुनिया की डेवलपमेंट के लिए, सारे इंसानों के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है. अब जब पूरी दुनिया की भलाई और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी थ्योरीज होंगी ना जिसमें कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिसे कहा जाएगा कि अच्छा हम ये एस्पेक्ट कवर कर लें, ये चीज़ें टीच कर दें या ट्रेन कर दें बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ताकि हमारी डिज़ायर्ड सोसाइटी है वो अचीव हो जाए. इसके लिए क्या था, नंबर 1 इज़ सिटीजनशिप एजुकेशन. हम मुस्तकिल पढ़ा रहे होते हैं कि पाकिस्तान कब बना, कैसे बना, वगैरह वगैरह, लेकिन इसका मकसद जो हम मिस करते हैं वो ये है कि हमने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है कि वी आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. और अगर ग्लोबली देखें तो वी ऑल आर ग्लोबल सिटीजन्स. द वर्ल्ड हैज टर्न्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज. सेकंड इज टू ट्रेन द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन टू शेप द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि कैसे फ्यूचर को और इस कैसे फ्यूचर को डिज़ाइन करेंगे या शेप देंगे, इसकी बात हम कुछ मिनट्स के बाद करते हैं. पार्टिसिपेशन इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. हम सब ने सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ी है. हम सब जानते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान के, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रेयरली हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं. Then strong moral and spiritual values. And the last one is related ideas, concepts and facts. हमने क्या कर दिया है कि हम पहले 4 थ्योरीज को इग्नोर करके सिर्फ हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है खुद को कि इसके आइडियाज़ क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कब क्या हुआ था, टाइमलाइन याद कर लें. ऐसे लिखने के लिए आएगा तो पर्सनैलिटी पर आ रहा है या इवेंट पे आ रहे हैं तो उसका रेक्टिफाई कर लें, और बजाय लेकिन फैक्ट्स को याद कर लें, लेकिन फिर उसके बिहाइंड क्या सिनेरियो था, क्या एनालिसिस होना चाहिए, किस तरह सिचुएशन को इवेल्युएट करना चाहिए, दिस इज मिसिंग. अब आते हैं कि कौन से डिमेंस. सोशल स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ के डोमेन सेम है. फ़र्क सिर्फ ये है कि सोशल स्टडीज़, जैसे अभी आपने भी कहा और मैंने भी बताया, कि सोशल स्टडीज़ रिवॉल्व्स अराउंड दी ग्लोब, जबकि पाकिस्तान स्टडीज़ रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान ओनली. इसमें कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए जो हम पढ़ रहे होते हैं. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक दैट इट इज़ ओनली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. देयर आर इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, कल्चर. दीज आर द 6 डोमेन्स. अगर बच्चों को हम इनसे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं साथ में थोड़ी सी काउंसलिंग की करते रहें और थोड़ा सा ट्रेन करते रहें, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ज़रिए उनको बताते रहें कि इसका पर्पस क्या है, किस तरह से पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़ानी चाहिए, इसकी टिप हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं. हर सोसाइटी के यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं. हर सोसाइटी की कोई हिस्ट्री होती है, कोई ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक कंडीशन होती है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वगैरह होता है. तो सारी चीज़ें, इसका मतलब सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इस सब्जेक्ट में डील की जा रही होती हैं. तो हमें एक ही सब्जेक्ट में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश करें इन फ्यूचर. एथिकल वैल्यूज़, there is a long list of ethical values, but these 6 are considered as the 6 important or the core ethical values. ठीक है, ट्रूथ, फेयरनेस, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रूथवर्दीनेस एंड सिटीजनशिप. अगेन फिर यहाँ पे आऊँगी कि ये चीज़ें हमें किसी हद तक इस्लामियात और दूसरे सब्जेक्ट्स में तो मिल जाती हैं, सोशल स्टडीज़ में भी मिल जाती है, लेकिन हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं इस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा होता है कि एथिकल वैल्यूज़ हमें इनकलकेट हो. अगर मैं जनरल बात करूं, आप इसको ज़रूरी नहीं कि आंसर भी करें कमेंट में, आप अपने तौर पे सोचिए कि आप में या मुझ में जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, कमी होती है. लेकिन जो भी एथिकल वैल्यूज़ है, क्या हमने वो सब्जेक्ट से सीखी है या अपनी फैमिली से सीखी है?
تو اس میں سبجیکٹ یعنی سوشل اسٹڈیز یا اسلامیات کا ایسا کوئی ہمیں رول نظر نہیں آتا ہے. سوری میم، آپ کی ایک بات جو ہے میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ڈفرینٹ ڈومینس وغیرہ کی بات کی، تو میں نے اکثر جو ہے وہ شاید یہ بات آڈینس بھی میرے ساتھ ایگری کریں گی اور آپ بھی ایگری کریں گی کہ جو کتاب شاید ایس ایس ٹی کی آپ نے پڑھی تھی وہ شاید ابھی میں نے بھی پڑھی ہے اور شاید اور آنے والا جنریشن ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے. وہی پاکستان اسٹڈیز جو شاید آپ نے پڑھی تھی وہی میں نے پڑھی ہے اور وہی جو ہے میرا آگے والا جنریشن پڑھ رہا ہے. تو ایک چینج نہیں آ رہا ہے اس میں. اب وہ چیز ہمیں پتا ہے کہ بس ایک ہی چیز جو ہے وہ بس ایسی ہی ہے. اب فار ایگزامپل میں بتاؤں کہ 9th میں نے جو پاکستان اسٹڈیز پڑھی تھی وہی مجھے سیکنڈ ایئر میں جا کے پاکستان اسٹڈیز پڑھنی تھی. تو میں نے بولا میں کیوں پڑھوں. ایک مائنڈ سیٹ میرا بن گیا تھا کہ جو چیز میں نے 9th میں پڑھ لی اب دوبارہ سیکنڈ ایئر میں بھی وہی چیز اگر پڑھنی ہے تو اس میں میرا فائدہ کیا ہے. وہ تو ایک جنرلی پھر میں نے اس کو ایک سبجیکٹ لے لیا کہ بس ایک سبجیکٹ ہے جس میں سے ہمیں یہ کرنا ہے کہ بس پیپر دینا ہے 50 نمبر کا اور پاس ہونا ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا اس ٹاپک کے. تو آئی تھنک ایک جو ہمارا جو آپ ایتھیکل ویلیوز کہہ رہی ہیں جو کامن کورس جو ایس ایس ٹی کو ہمارے اندر ڈیولپ کرنے چاہیے تھے وہ شاید کچھ حد تک جو ہے وہ نہیں ہو سکے بیکاز کہ اس میں سوسائٹی کی جو نیڈ تھی اس کے حساب سے چینجز نہیں آئے. وہ ایک چینج جو ہے وہ بالکل ایز اٹ از رہا جو پچھلے زمانے میں لوگوں کو نیڈ تھی وہی ایتھیکل نیڈس لگتا ہے کہ ابھی تک نیڈ ہے جو کہ اب وہ کافی حد تک چینج ہو چکی ہیں اور ہمارے پاس یہ چینجز نہیں آ رہی ہیں. تو شاید اس وجہ سے جی آئی اگری ود یو. اس کا کچھ ریسٹرکشن کچھ پرابلمس یقیناً ڈپارٹمنٹس وغیرہ میں بھی ہوتی ہوں گی لیکن ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے اور آپ نے بھی یہ کہا کہ ابھی بس پاس کرنا ہے اگلی کلاس میں جانا ہے. اس کا کوئی کریئر نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی ایز سچ اسکوپ نہیں ہوتا ہے. میں نے اپنی ہی اگزامپل دی کہ بائی چانس آئی انٹرڈ انٹو دا فیلڈ آف ایجوکیشن اور چونکہ ہسٹری میں ماسٹرس کیا ہوا تھا تو میرے حصے میں یہ سبجیکٹ آ رہا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک فیلنگ تھی نا وہ مجھ میں بھی تھی. لیکن اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی چیز پڑھا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح سے بہتر پڑھانا چاہیے کہ اس کے بہتر نتائج حاصل ہوں. تو آج اسی پر ہم روشنی ڈالیں گے, تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اچھا یہ تو سوشل اسٹڈیز ہو گیا. پینڈیمکس کیا ہوتا ہے کہ آ ڈیزیز دیٹ از اسپریڈ ان انٹائر ورلڈ اور موسٹ آف دا پارٹس آف دا ورلڈ. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق بھی پینڈیمک ایک ایسی ڈیزیز ہے جو پوری دنیا میں یا موسٹ آف دا پارٹس آف ورلڈ میں اسپریڈ ہو جائے, بریک آؤٹ ہو جائے, ایکسیپٹ دوبارہ ریپیٹ کروں گی انٹارکٹیکا کیونکہ وہ ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں پر پاپولیشن نہیں ہے. پاسٹ پینڈیمکس اگر ہم 20th سینچری دیکھیں, 20th سینچری کا مطلب ہے 1900 ٹل 2000. ٹھیک ہے, تو جب ہم اس ٹائم پیریڈ کو دیکھتے ہیں تو دیئر واز اے سیریز آف پینڈیمکس دیٹ میڈ دا پیپل سفر اے لاٹ اینڈ اے لارج نمبر آف دا پیپل ڈائیڈ. ابھی میں آپ سے وہ ایگزامپلس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جس میں ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ ہائی تھا جو موجودہ کووڈ-19 کے ڈیتھ ریٹ سے بہت زیادہ ہائی تھا. ٹھیک ہے, جسٹ لائک اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں اسپینش فلو, یہ اسٹارٹ ہوا 1918 میں اور 1918 سے 1920 یہ اس کا ٹائم پیریڈ تقریباً 2 سال تھا. اور یہ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ جرمس, بیکٹیریا اور دا وائرس فرام برڈس entered into human being. How many people got affected? 500 million people in entire world got affected. Out of 500 million, 50 million died. 50 million died. تو یہ کتنا بڑا نمبر ہے جو ابھی کووڈ-19 سے کہیں زیادہ ایکسیڈ کر رہا ہے. اسپینش فلو کے علاوہ کولرا تھا. کولرا کے 7 اسٹیجز اور 7 ٹائمز یہ اسپریڈ آؤٹ ہو چکا ہے. 1961 سے لے کے 75 تک کولرا دنیا کے کافی حصے میں تقریباً آدھی دنیا میں پھیل چکا تھا اور اس سے چونکہ اس وقت ٹریٹمنٹ کی فیسلٹیز نہیں تھی تو 50% آف دا پیشنٹس ڈائڈ. 50%. اگین ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ موجودہ صورتحال سے بھی بہت زیادہ خراب تھی.
پھر یہی کولرا 73 میں جاپان میں بریک آؤٹ ہوا. جاپان از این آئی لینڈ. اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آئی لینڈ ہے تو وہاں پر کوئی لوگ یا تو سیف ہو جائیں گے دوسری جگہ پینڈیمک سے, یا پھر اگر وہاں پر ڈیزیز اسٹارٹ ہوئی ہے تو صرف اسی جگہ ریسٹرکٹ رہے گی. پینڈیمک اس بریک آؤٹ ہوتا ہے اور پھر یہ اسپریڈ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایز اٹ از کنٹیجیس تو ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے اور پھر افیکٹڈ ہوتے ہیں. اور اس کولرا تو سے کف اور سنیزز سے اسپریڈ نہیں ہوتا ہے, لیکن جو فلو کی بات کر رہے ہیں ہم, اور اسپینش فلو, سوائن فلو اور اب کووڈ-19, یہ سنیزز اینڈ کف سے اسپریڈ ہو رہا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہم نے چند سال پہلے سے دیکھنا شروع کی ہے اور اب تک نظر آ رہی ہے, HIV. It is also a pandemic. It started or it was introduced or it broke out in 1980 and till today 2020. 1980 till 2020 means around 40 years. 32 million people have died. 32 million is a big number. ٹھیک ہے. Then swine flu 2009 till 2010. 60 million people got affected and more than 12,000 people died. So swine flu was somehow better or its effects were less than the others. اب آتے ہیں ہم کووڈ-19 سے کی طرف. کووڈ-19 ہے کیا؟ سوشل میڈیا نے ہمیں کچھ اویئرنیس دی ہے, کچھ چیزیں دکھائی ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جسٹ لائک جب یہ کووڈ-19 اسٹارٹ ہوا تھا, جو سمپل نیم, کامن نیم کیا ہے, کورونا, تو سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز چلی تھیں جس میں صدام حسین کی ویڈیو دکھائی گئی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ ہیڈ تھریٹنڈ صدام حسین کہ اگر ان کی بات نہیں مانی تو کورونا وائرس چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات, جب یہ کورونا سیزن فیز اسٹارٹ ہوا تھا تو کچھ موویز کی بات کی جا رہی تھی, چائنیز موویز, جس میں کورونا کا ذکر تھا, جس میں وہی سمپٹمس شو کیے گئے تھے جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اٹ مائٹ بی پری پلانڈ, اٹ مائٹ بی نیچرل ایز ویل. اس کے بعد مے بی a fact or a fiction. In 1981 there were 2 books or the novels, they were introduced. یہاں پہ دیکھیے ووہان 400, ووہان is a perfect weapon. ٹھیک ہے. یہاں ٹائم پیریڈ بھی شو کیا, نیکسٹ سلائڈ میں ٹائم پیریڈ ہے, دیٹ از ایگزیکٹ 2020. کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا یہ؟ اٹ اسٹارٹیڈ ان ووہان. Then this one, Sylvia Browning, in around 2020 a severe pneumonia, like the whole it says that in around 2020 there will be a pandemic. The illness will be just like the pneumonia and it will spread out in entire world. سو ابھی تک ایک کویشچن ہے ہمارے ذہن میں کہ کیا یہ پری پلانڈ ہے, کیا یہ وہی بایو وار ہے جو ہم دسمبر 2019 سے پہلے تک سن رہے تھے, کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے؟ مے بی نوٹ. اس کا آنسر ہمیں بہت سالوں کے بعد, مے بی 20 ایئرس اور 30 ایئرس کے بعد ملے گا, کیونکہ جب ریسرچز ہوتی ہیں, جب ڈپلومیٹس باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پلاننگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر چیز بہت سیکریٹلی رکھی جاتی ہے. اس کی کیوں میں 20 یا 40 ایئرس کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ جولائی 1969 میں نیل آرمسٹرانگ لینڈڈ آن مون. آج تک یہ بات ڈیبیٹیبل ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا یا کولڈ وار کی وجہ سے امریکہ نے رشیا کو نیچے دکھانے کے لیے ایسا کچھ کہا تھا اور کیا تھا. ٹھیک ہے. دین موونگ کرنٹ اسٹیٹس. ابھی ہم نے دوسری ڈیزیزز, دوسرے پینڈیمکس کی بات کی, کورونا کا یہ آج کی رپورٹ ہے, اینڈ somehow it scared me. More than 8 million people or cases have been confirmed in the world. And how many have died? More than 4 lakh.
a huge number, ठीक है. And Pakistan confirmed cases around 2 lakh. Death कितनी हुई है? 3,382. That is expected, or there is a prediction that by the end of July the graph will rise very much high. ये बात की हमने सोशल स्टडीज की और कोविड-19 की. अभी हमने दोनों को इंट्रोड्यूस किया, हमने दोनों को डिफाइन करने की कोशिश की. अब इनके लिंक की भी बात करते हैं. जो गोल सोशल स्टडीज इंट्रोड्यूसर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, क्या हमने वो अचीव किए? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. The subject was introduced in America in 1916. More than 1 century has passed. और अभी आपको मालूम होगा कि कोरोना की वजह से अमेरिका में क्या स्टेटस, क्या पोजीशन चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन, डेथ रेट और बहुत सारे इश्यूज. तो क्या आपका क्या ख्याल है कि हमने ये अचीव, या सिर्फ अमेरिका ने ये टारगेट अचीव किया, गोल अचीव किया? व्हाट डू यू थिंक? मैम, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो एक चेंजेस जो हैं वो नहीं आ रहे, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो है वो हम गोल अचीव नहीं कर रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गोल अगर हम देखें तो ईयर टू ईयर या सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंस होता है. अगर हम एक पर्टिकुलर सोशल स्टडीज या पाकिस्तान स्टडीज़ को अगर मैं केटर कर रहा हूँ अभी, इससे जो आपको मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की बेसिस पर दूंगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटीज़ हमारे पास मौजूद हैं. अगर हम इन सोसाइटी को केटर करते हैं तो शायद हमें अपने उस करिकुलम को, उस गोल को, वो सब चीज़ें को एक रिफॉर्म करना पड़ेगा, नया चेंज लाना पड़ेगा. और इस चेंज को लाने के लिए हम किसी हद तक जो है वो एग्री नहीं है, क्योंकि हमें इस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा. टीचर को ट्रेन करना पड़ेगा, टीचर्स को नए गोल्स के लिए तैयार होना पड़ेगा, उनको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. ठीक है, अब दो चीज़ें एक बाइफैक्टेट करती है यहाँ पे कि एक तो जो हमारे करिकुलम बनाने वाले लोग हैं वो एजुकेशनिस्ट नहीं होते, और जहाँ एजुकेशनिस्ट नहीं होते तो वहाँ पे वो है कि वो चीज़ें नज़र नहीं कर पाते कि क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है. इसी तरह टीचर जो है वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन हमारे पास हाथ में एक ऐसा करिकुलम मौजूद है जो ओवरऑल उसकी पूरी मेहनत पे जाके जो है वो पानी कर देता है एक तरीके से, कि वो बेचारा वो इतने अच्छे टूल्स निकालता है, अच्छी चीज़ें, लेकिन एक एट द एंड उसको एक पेपर लेना है जिसका सवाल जवाब में ही आना है. उसको पता है कि बच्चे ने आखिरकार तो रट्टा ही लगाना है और कुछ भी नहीं करना है. तो वो जो उसने पूरी रिसोर्स की थी वो एक तरीके से जो है वो शायद नेग्लिजेंसी पे आ जाती है, और फिर बच्चा देखता है कि जब मुझे कॉपी वर्क याद करना है तो मैं इस एक्टिविटी में क्यों पार्टिसिपेट करूं, मैं ऐसा क्यों करूं. तो उस वजह से जो है वो शायद हम अपने गोल से हट जाते हैं, और वो सिर्फ एक गोल, सिर्फ सिंपल है, अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक ही गोल अचीव करते हैं कि बच्चे को रट्टा लगाना सिखा देते हैं, और कॉपी पे अपनी कॉपी से पेपर पे कैसे आंसर कॉपी पेस्ट करना है वो हम गोल अचीव, अगर सोशल स्टडीज का अगर ये गोल अगर हम कहें तो ये अचीव हो रहा होता है हमारे पास, ये अचीव हो रहा होता है. और बहुत अनफॉर्चुनेटली सब्जेक्ट के हवाले से हमारी सोच ये है कि जितना लेंदी आंसर होगा उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सोशल स्टडीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन 1960s ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अय्यूब खान. देन इट वाज अपग्रेडेड इन 1970s ड्यूरिंग 70s ज़ियाउल हक. ठीक है, लेकिन हमें वो गोल्स नहीं मिल रहे हैं जो अमेरिकन एजुकेटर्स ने बनाए थे, या जो सोच कर हम अय्यूब खान या ज़ियाउल हक ने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया. अब हम यहाँ आते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पेंडेमिक की एक सीरीज चल रही है पिछली सेंचुरी से, इट माइट बी बिफोर दैट एज वेल, लेकिन हम किस तरह से सब्जेक्ट्स को अप्रोच करें, इन डोमेन्स को पढ़ाते वक्त क्या क्या सोचें, क्या बातें, कौन से पॉइंट्स जहन में रखें कि हम जब नेक्स्ट पेंडेमिक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल भी होता है. तो अगर ये नेचुरल है ऑब्वियसली अल्लाह ताला के कामों में कोई भी अमल दखल नहीं कर सकता. अगर ये प्री प्लान है, जैसे अभी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की, तो तब भी सुपर पावर्स या स्ट्रॉन्ग कंट्रीज इस हद तक पहुंच चुके हैं जो कि पाकिस्तान चाहे तो कोशिश करे तो अपने लेवल पर, कंट्री लेवल पर तो मसाइल को हल कर सकता है.
لیکن انٹرنیشنل لیول پہ انفلوئنس کرنے کے لیے ہمیں بہت کام بھی کرنا ہے اور بہت ٹائم بھی چاہیے. تو تھوڑا سا یہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ کس ڈومین کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے. جیسے ہسٹری, ویری مچ بورنگ سبجیکٹ ٹو دا میجورٹی. فائن, وی شوڈ میک اٹ انٹرسٹنگ, صحیح, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم پینڈیمک کی بات کرتے ہیں تو جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں, میں نے بھی پڑھی ہیں, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, یہ پینڈیمک نہیں تھے, یہ ورلڈ ایونٹ سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کس طرح سے نیشنز ایمرج ہوئیں, کس طرح سے انہوں نے خود کو ڈیولپ کیا. ہیروشیما ناگاساکی, پہلے میں ایونٹس کی ایگزامپل دے دوں, پھر میں پینڈیمک پر آ رہی ہوں. ہیروشیما ناگاساکی 2 cities آف جاپان پورے ڈسٹروئڈ ہو گئے. جاپان کو بری طرح شکست ہوئی, لیکن ڈیولپڈ کنٹری کے طور پہ یہ ایمرج ہوا. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, جرمنی واز سیویئرلی ڈیفیٹڈ, اور کس طرح ہیوملٹی کے ساتھ اسے ٹریٹ کیا گیا, کس طرح پنش کیا گیا, یہ ٹیچرز اچھی طرح جانتی ہیں جو ہسٹری پڑھا رہی ہوتی ہیں. لیکن ناؤ اٹ از اے اسٹرانگ اینڈ ڈیولپڈ کنٹری. سملرلی اوٹومن امپائر, اوٹومن امپائر آفٹر فرسٹ ورلڈ وار ان 1922 میں ختم ہوا ہے. اب it is 2020, almost whole 1 century, and now again it is emerging as a strong country. So we should focus on the policies that were introduced, that have been adopted by these countries who re-established themselves. یہ تو ایونٹس کی بات ہوئی. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں نیا اسپینش فلو 1918 till 1920, بہت ساری ڈیتھ ہوئی, 20 ملین. یہاں پہ ہمیں کچھ ایگزامپلس ملتی ہیں, کچھ ہاسپٹلس ملتے ہیں دیٹ ور ٹوٹلی ایڈمنسٹرڈ, دیٹ ور ٹوٹلی رن بائی فیمیلس, اینڈ اٹ ڈڈ دا ہاسپٹلس ڈڈ ویری گڈ جابس. ہم اگر جینڈر کی بھی بات نہیں کریں کہ فیمیلس نے یہ کیا, چلو پاکستان میں ہم ایسی کچھ چیزیں سلیبس میں انٹروڈیوس کروا دیں کہ یہ پینڈیمک تھا, یہ ایونٹ تھا, یہ ڈسٹرکشن تھی, تو کس کنٹری نے کس طرح سے ایمرج ہونے کے لیے, خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا ایفرٹس کی ہیں. جیوگرافی کی بات کر رہے ہیں, ہمیں کیا اویئرنیس ہونی چاہیے. پینڈیمک تو بہت اچھا سا لیسن ہے ہمارے لیے کہ ویدر دیئر از این آئیلینڈ سیپریٹڈ فرام دا ہول ورلڈ اور دا بارڈرس آر شیئرڈ ود ادرس. تو جیوگرافی کس طرح سے پینڈیمک کو روکنے میں یا اسپریڈ آؤٹ ہونے میں کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, فزیکل فیچر جیسے ہم بات کرتے ہیں کورونا کی, تو کہا جا رہا تھا کہ گرمی میں کورونا کم ہو جائے گا ان پاکستان, اور پھر کہا جا رہا تھا کہ کورونا سردیوں میں اس کا سیکنڈ اسپیل آئے گا, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ دسمبر میں ہوگا. اٹ مائٹ بی اے رومر, مے بی اے پریڈکشن. تو ہم ڈیزیز کوئی اگر سبجیکٹ پڑھا بھی رہے ہیں, ہم اس میں کلائمیٹ وغیرہ پڑھا رہے ہیں, فزیکل فیچر پڑھا رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس پرٹیکولر ریجن میں کیا ایشوز ہوتے ہیں, جیوگرافیکل ایشوز ہوتے ہیں, اور کیا ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, اور کیا واٹر پرابلمس ہو سکتے ہیں, اور یا واٹر بورن ڈیزیزز ہو سکتی ہے. پولیٹیکل سائنس, اسٹرکچر آف دا گورنمنٹ, ہم بہت اچھی طرح سے لٹا لگوا رہے ہوتے ہیں کہ ڈیموکریسی بیس سسٹم ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اور بہت سارے اسکولس میں الیکشنز ہوتے ہیں فار پریفیکٹس, فار دا ہیڈ بوائے, ہیڈ گرلز ایٹسیٹرا, لیکن کیا ہم انہیں ٹرین کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ اسکولس میں تو کاؤنسلنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کیا ہم اسے یہ الیکشنز, یہ گروپ جو ہوتا ہے اس کو ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں پر وہ ڈیموکریٹک ویز سیکھیں, سمجھیں کہ ٹھیک ہے, آئی ایم امپورٹنٹ ایز اے ہیومن, آئی ایم امپورٹنٹ ایز اے یونٹ آف دا سوسائٹی, بٹ دا سوسائٹی از مچ مور امپورٹنٹ دین مائی سیلف. ٹھیک ہے, اگر میں لائک وہی اسکول کی اگر میں بات کروں کہ میرے گروپ یا جس گروپ کو میں سپورٹ کر رہی ہوں وننگ ہے, ڈو آئی ٹیک کیئر کہ ٹھیک ہے مجھے جو دوسرے لوگ ہیں اپوزیشن میں ہیں ان کے اپینین, ان کے آئیڈیاز کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے ساتھ لے کر چلنا ہے, بجائے یہ کہ پولیٹکس اسٹارٹ کر دی جائے. نیکسٹ ون از سیوکس. سیوکس میں ہم رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم ہم رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وی کرٹیسائز گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اینڈ سو آن.
یہ چیزیں عموماً ٹیچرز بھی کر رہی ہوتی ہیں, سب نہیں کرتے لیکن سب کچھ ٹیچرز بھی کر رہی ہوتی ہیں. کیا ہم نے یہ دھیان دیا؟ یہی جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کا خیال رکھیں اور سیوک سینسز میں ڈیولپ کریں, ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں جس میں ہم انڈر پریویلیجڈ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. بہت سمپل ایگزامپل, کوئی ایسا دن بنا لیا جائے جس میں ہم سپورٹ اسٹاف کو کے ساتھ مل کے کوئی ایکٹیویٹی کریں بغیر, اور ان کی ہیلپ کریں بغیر کیمرہ کے, بغیر ویڈیو کے, بغیر پبلسٹی کے. ہم اچھے طریقے سے کینٹین مین یا کینٹین وومین کے ساتھ اچھی طرح سے بات کریں. ہم اویئرنیس ڈیولپ کریں کہ ٹھیک ہے اسکول از دا پلیس. پرائیویٹ اسکولس کی اگر میں بات کروں, ٹھیک ہے وی آر پیئنگ دا فی بٹ in return we are getting education and it is our right, it is our duty to take care of the things. جب ہم اپنے گھر کی چیزوں کی حفاظت کرنا سیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اپنے اسکول کی چیزوں کی بلانگنگس کی حفاظت کرنا سیکھتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہم اپنی نیشن یا اپنی کنٹری کے حوالے سے ڈیوٹیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. اکنامکس کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جو ہم انفیکٹ میں نے خود پریکٹس کیا. الحمدللہ مائی مدر واز مچ سینسیبل ان دس میٹر. ہر مہینے یا تو پاکٹ منی اگر دی جا رہی ہے تو اس میں سے بچے کچھ سیو کر کے اپنے لیے اپنی پسند کی شاپنگ کریں, یا کچھ اسکولز میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, بیگ سیل ہو رہی ہے یا مینا بازار ٹائپ کی چیز ہو رہی ہے, کچھ ایسی اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان سے کیوں نہیں کہا جاتا, یا ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا پروفٹ ہے یا لاس ہے, یہ جتنا پروفٹ ہو رہا ہے دس از دا پاکٹ منی فار یو فار 1 week اور 1 month. اب اسی کو آپ ایڈجسٹ کرو. یا اگر لاس ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اب تھوڑے دن کے لیے پاکٹ منی کم ملے گی, یا آپ اس کے بغیر یا کسی طرح گزارا کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم اسکول میں کروا سکتے ہیں. ہم یہ ایکٹیویٹیز اسکول میں کروا لیں, پھر ہم پیرنٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح گائیڈ کریں بچوں کو, اس طرح کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ کہ بچہ جو ہمارا گریٹسٹ ریسورس ہے. ٹیچرس کے پاس سب سے بڑی ریسورس, یا کوئی کسی بھی نیشن کے پاس سب سے بڑی ریسورس جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, کیونکہ جس طرح ہم ٹرین کر رہے ہیں وہ ہمیں فیوچر میں ویسے ہی بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں, ویسی ہی نیشن بنا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آپشن ہے, کوئی اور سجیشن ہے کہ ہاؤ کین وی گیٹ دا اسٹوڈینٹس پریپیئرڈ فار نیکسٹ پینڈیمک. ہسٹری کے لیے میں نے کہا کہ پینڈیمک میں کس آرگنائزیشن نے کس طرح سے, کس نیشن نے کس طرح فائٹ کی. پولیٹیکل سائنس بجائے یہ فائٹ کرنے کے کہ کس پارٹی نے کیا کیا ہے, کس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, یہ اویئرنیس کرنا ٹھیک ہے, آئی ریسپیکٹ دا ڈفرینس آف اوپینین, لیکن اٹ از دا ٹائم ویئر وی نیڈ ٹو بی یونائٹیڈ اینڈ ورک فار دا نیشن. ٹھیک ہے. میں صرف یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب بھی یہ بات کہی پولیٹیکل سائنسز کے بارے میں کہ ہمیں جو ہے وہ سارے ڈفرینسز الگ کر کے یونائٹ رہنا پڑے گا, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ یونائٹ والا جو گول ہے وہی ہمارے ایس ایس ٹی اور پی ایس ٹی میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو وہ سوشل اسٹڈیز اور پاکستان اسٹڈیز پڑھ تو لیتی ہیں, لیکن بعد میں انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں گول پہ جا ایک اگر کوئی ایسی سچویشنز آتی ہیں تو وہاں پہ ان کو یونائٹ ہونا پڑتا ہے. تو وہ یونٹی والا جو کانسیپٹ ہے وہ شاید ہمارے پہ لیکنگ ہے, جو ہم اس سچویشنز میں جو ہے وہ ایک نہیں ہوتے. اور کہیں میں اکثر دیکھا ہے اس چیز پہ کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ وہاں یونائٹ ہونے کے بجائے اس سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام تو نہیں تھا. اگر میں اس کی بات پولیٹیکل سائنس ہی کی بات سے اگر ہم کریں, جب ہم اس گورنمنٹس ڈفرینٹ گورنمنٹس بنا رہے پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہوتا ہے, ڈفرینٹ رولرس کا رول ہوتا ہے, تو ویری سیڈلی آئی وڈ شیئر کہ ایک کبھی کبھار کلاس میں ایسا انوائرمنٹ بن جاتا ہے, اچھا وہ تمہارے گروپ کی گورنمنٹ تھی نا, وہ ایسا ہوا. کلاس 9-10 کے بچے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سو یہاں پہ ٹیچر کا رول آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی تھی, اس سے غلطی ہوئی تو دوسری سے بھی ہوئی, کسی سے بھی ہوئی ہے. اٹ از دا لرننگ پوائنٹ فار اس. وی شوڈ ناٹ
such we should not practice such thing in future. ٹھیک ہے. اسی طرح کلچر کی بھی بات کرتی ہوں میں. سوشل اسٹڈیز میں جب ہم کلچر پڑھا رہے ہوتے ہیں, لینگویجز اور لیونگ اسٹائل, فوڈ, ڈفرینٹ پریکٹسز, تو یہ بلوچستان کا کلچر ہے, یہ سندھ, پنجاب, کے پی کے اور گلگت وغیرہ کا ہے. ہم الگ الگ اسے پڑھا دیتے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں دیکھیں یہ دیز آر دا ملٹی کلرس آف پاکستان. جب ان سارے ریجنس کو ملائیں گے, سارے کلرس کو ملائیں گے, تو بیوٹیفل پکچر آف پاکستان ول بی ایمرجنگ. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ صرف سینس ہوتا ہے کہ ہمیں اس علاقے کا کلچر, یہ چیزیں پڑھانی ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹیچرس کو بھی کبھی دانستہ یا نادانستہ وہ اسکپ ہو جاتی ہے ذہن سے کہ وہ ایک یا دو سینٹینسز بول دے کہ ٹھیک ہے دیز آل ہیو دیئر اون ویلیوز, لیکن ہماری ویلیو مزید بڑھ جاتی ہے, ہماری طاقت مزید بڑھ جاتی ہے جب ہم سب یونائٹیڈ ہوتے ہیں. اچھا, ہاؤ کین وی ایز اے ٹیچر پلے دا رول ڈیورنگ دا آن لائن کلاسز. یہاں پر آن لائن کلاسز صرف سوشل اسٹڈیز یا پاکستانی اسٹڈیز ٹیچرز نہیں لے رہی ہیں, بلکہ ہر سبجیکٹ کی ٹیچر لے رہی ہیں. بلکہ اور ایون میں نے کچھ اسکولز میں دیکھا ہے, یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آرٹ کلاسز بھی ہو رہی ہیں آن لائن. تو آپ کا کیا خیال ہے اس پینڈیمک میں ہر ٹیچر ہم کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پریکٹس بھی کرتی ہوں. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آئی تھنک جو میں اپنے ویورز سے کہوں گا کہ ویورز پلیز جو بھی آپ کے آئیڈیاز ہیں وہ پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, تاکہ اگر آپ کی کوئی کوئری ہو, کوئی آئیڈیاز ہو, تو ہم انہیں یہاں پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کروا سکیں, تاکہ اور مزید لوگ جو ہیں وہ ان سے فائدہ لیں. اور بیکاز وی آر ان لرننگ پروسیس جہاں پہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے بھی ہم کچھ سیکھیں گے, اور ضرور جو ہے وہ آپ بھی ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں گے. تو please do comment us and do share your ideas with us, because ideas are much important for us to be generated. ایک پروسیس ہمارا جو ہے وہ تھنکنگ کا جو وہ اسٹاپ ہو چکا ہے, تو پلیز اپنے اس تھنکنگ پروسیس پہ تھوڑا سا ریس لگائیے, تھوڑا سا کلچ کو ذرا دبائیے, اور وہاں پہ اس گاڑی کو ذرا پش کیجیے, تاکہ وہ آئیڈیاز آپ کے جنریٹ ہوں. اور جیسے ہی آپ کے آئیڈیاز جنریٹ ہوں, پلیز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں, تاکہ ہم جو ہے وہ اور مزید ٹیچرس کو وہ آئیڈیاز پیش کر سکیں. جی مس. جی, میں تھوڑی سی اپنی پریکٹسز شیئر کرنا چاہوں گی, اس کے بعد مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ بھی اپنی پریکٹسز یا اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. جب آن لائن کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پازیٹیو نوٹ سے ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے. اسپیشلی ہمیشہ ہی پازیٹیو نوٹ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, لیکن پینڈیمک میں اس کی ضرورت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب ہم انٹر ہو رہے ہیں, کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو کوئی موٹیویشنل کوٹیشن سے ہمیں شیئر کرنی چاہیے کہ لوگ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں, سوچنے لگیں. اور ویری مچ امپورٹنٹ کویسچن از ود ایوری اسٹوڈنٹ, ایوری ون مسٹ آنسر, ہاؤ آر یو فیلنگ ایٹ دا مومنٹ. تھوڑی دیر پہلے آپ کیا سوچ رہے تھے, تھوڑی دیر بعد کیا سوچیں گے, یا کل کیا سوچے تھے, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ہاؤ آر یو فیلنگ ایٹ دا مومنٹ. ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس کے ڈفرینٹ آنسر ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں فائن, گڈ, وی آر انجوائنگ دا نیو کلاس, اور وی آر انجوائنگ میٹنگ ود دا اسٹوڈینٹس اینڈ دا کلاس فیلوز انڈائریکٹلی ان دا ورچوئل کلاس روم. لیکن کوئی نہ کوئی ایک بچہ, کم از کم 30 بچوں کی کلاس میں ایک بچہ ضرور ایسا ہوگا جو کہے گا مس آئی ایم اپسیٹ کیونکہ دس اور دیٹ ریلیٹیو از سفرنگ فرام کورونا, اور بیکاز آف کورونا مائی پیرنٹس لاسٹ دا جاب, اور یا کوئی اور ایشو ہوگا. ٹھیک ہے, جب آپ نے بچے کی ویل بینگ کو چیک کیا ہے اور اس میں سے ایک بھی بچہ ایسا آ گیا جو اپسیٹ ہے, فار دا ٹائم بینگ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ اسٹوڈنٹ پرٹیکولرلی. اور میرے لیے وہ بچہ فار دا ٹائم بینگ ایسے میرے لیے وہ بچہ دوسرے 29 بچوں سے زیادہ اہم ہو جائے گا, اور میں اس کی کاؤنسلنگ کسی حد تک کر سکتی ہوں آن لائن. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پہلے ہم نے کیا اسٹارٹ کیا, پازیٹیو نوٹ سے کوئی کوٹیشن آپ نے شیئر کر لی, پھر ویل بینگ چیک کی. اس میں سے اگر کوئی ایک بھی ایسا آ رہا ہے تو یا نہیں بھی آ رہا ہے, تو پھر ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ کویشچن. نیکسٹ کیا ہے,
اس پینڈیمک میں جب ہم ہر طرف ڈسٹریکشن، تباہی، اموات دیکھ رہے ہیں، there must be something positive in you. There must be something positive with you that has kept you alive, that has kept you survive, and there must be something that you are thankful to Allah or your family or something. ہم جب یہ تھینکس گیونگ کی طرف آتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پازیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اور یہ ایک کلاس میں نہیں ہوگا، اس کی پریکٹس ہر کلاس میں ہو، ہر سبجیکٹ میں ہو. تو یہ کاؤنسلنگ کا جب سلسلہ چلتا رہے گا تو جو پریشر، جو ایفیکٹس ہمیں فیوچر میں نظر آنے ہوتے ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کو ہم کسی طرح سے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، کسی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ہوئی آن لائن کلاسز کی طرف. سیکنڈلی، دیئر از اے لارج نمبر آف دا اسٹوڈینٹس جنہیں آئی ٹی اسکل کا ایشو ہوتا ہے، کیونکہ پہلے آن لائن کلاسز نہیں ہوتی تھی، گیجٹس کا ایشو ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ تھوڑی لینینسی بڑھتے ہیں. آلریڈی ایک ٹراما سے بچہ گزر رہا ہے، فیملی گزر رہی ہے، اس کو ہم مزید پریشرائز کریں کہ نہیں، یو ہیو ٹو کمپلیٹ دس ورک بائی دس ڈے اور دے. دیر مائٹ بی سم جینوئن ریزن. سو وی نیڈ ٹو تھنک دیٹ کس اسٹیج سے گزر رہا ہے، کس فیز سے گزر رہا ہے، اور اس کے بعد اسی کی طرح ہم ٹریٹ کریں. آئی ایم ویٹنگ فار یور کامنٹس. آپ کی کیا سجیشن ہے؟ واٹ ڈو یو پریکٹس؟ بس آپ سے صرف ایک بات شیئر کروں گا کہ جیسے ٹیچرز موسٹلی ہمارے پاس ہوتے ہیں، سر. تو ٹیچرز جو ہے ان کا کام، کیونکہ آن لائن کلاسز ہے تو کافی حد تک بڑھ چکا ہے. ایک ٹیچر جو ہے وہ پہلے آن لائن کلاس کے لیے پریپریشن کرے گا، پی پی ٹیز بناتا ہے، پھر وہ تقریباً اپنی کلاس لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک اسائنمنٹ یا جو کچھ بھی اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جس طریقے سے اسے ایڈمنسٹریٹر نے گائڈ کیا ہوتا ہے، وہ اسے پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن کلاسز میں اسسمنٹس اور اسائنمنٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں. اب وہ اسائنمنٹس کو پہلے ڈالے گا، اب وہ چیک کرے گا، اس کے بعد بچوں کو اس کا فیڈ بیک دینا. ایک پروسیس ہے کافی لمبا چوڑا، جو ہم نارمل کلاس روٹین میں کرتے ہیں اس سے کافی حد تک زیادہ ہو چکا ہے یہ، تاکہ ایک ٹیچر کی جو رسپانسبلٹی وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہے. اب ٹیچر کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایرا ہے کہ جہاں پہ اگر ہم ریشو لے لیں تو 80% جو ٹیچرز آئیں گی وہ شاید ہمارے پاس فیمیل آئیں گی، اور 20% تک میلز آئیں گے آپ کے پاس. تو وہ فیمیلز ہیں تو کافی حد تک جو ہے وہ گھر پہ بھی بزی رہیں گی. تو اب اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیچر اپنا ٹائم مینیج کرے گا اور اس چیز کو کیسے اوور لک کرے گا. کیونکہ اگر ہم ایک دیکھتے ہیں، یہ آبزرو کرنے میں بھی آیا ہے، کافی میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی تو آن لائن کلاسز کے بارے میں، تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ بچہ اسائنمنٹ جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں کر کے دیتا ہے ہمیں، کہ ظاہر آن لائن ہے تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کر نہیں پا رہا ہوتا ہے، اور ٹیچر سے پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹیچرز کا انٹریکشن جو ہے وہ آن لائن ہے تو وہ اس طریقے سے پوچھ نہیں پاتا ہے، سمجھا نہیں پاتا کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسائنمنٹ نہیں آتا ہے. اب وہ ٹیچر جو ہے وہ فیڈ بیک آدھے لوگوں کو دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک بریک لگا ہوتا ہے جو وہ ٹیچر کا ایک اسائنمنٹ پینڈنگ پڑا ہوتا ہے بچے کے پاس. اب وہ بچہ جب کرے تب ٹیچر چیک کرے، تو اس کے پاس جو ہے وہ ورک لوڈ جو ہے بلڈ ہوتا رہتا ہے. ایک طریقے سے اگر ہم کہیں تو ورک لوڈ بلڈ ہوتا رہا کہ پہلا اسائنمنٹ اب تک کمپلیٹلی چیک نہیں ہوا، لیکن دوسرا اسائنمنٹ تو مجھے اگلی ویک دینا ہی ہے. اب اگلی ویک کا بھی اسائنمنٹ پورا چیک نہیں ہو پا رہا کیونکہ بچوں نے سبمٹ نہیں کیا، تو اس کے بعد ایک اور ویک کا اسائنمنٹ. تو مطلب وہ بلڈ اپ ورک لوڈ تو بڑھتا ہی جاتا ہے ٹیچر کا. تو اب کس طریقے سے ٹیچر اس کو ٹیکل کرے گی، اس کے لیے کیا آئیڈیاز آپ ہمیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ڈفرینٹ ٹولز آر یوزڈ فار آن لائن کلاسز. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کورونا سچویشن نے صرف بچوں کے لیے چیلنجز نہیں کریٹ کیے ہیں، یہ ٹیچرس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ یقیناً جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ فائنینشیل کرائسس کے علاوہ دوسری پرابلم جو ہے، جس کو آئی ٹی اسکل وغیرہ نہیں آ رہی ہے، وہ بھی سیکھنا ہے. بہت سے ٹیچرز ایسے ہیں جو اپنے پیسوں سے خود فائنینس کر کے سیکھ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پروفیشن کو کنٹینیو رکھ سکیں، اپنی بریڈ ارننگ کر سکیں. اب جب آپ نے ہوم ورک کی بات کی ہے تو ایک تو ہمیں تھوڑا کسی حد تک لینینٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ ایک تو اسٹوڈنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. اچانک سے 27 فیب کو کلاسز آف ہوئی ہیں، اسکول آف ہوئے ہیں، اور بتا دیا گیا ہے کہ اب وین اٹ ول بی اوپن وی ڈو ناٹ نو. ابھی تک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اگست 31 تک تو کلوز ہیں، لیکن اوپن کب ہوگی نو ون نوز.
اللہ کرے یہ سینیریو بہتر ہو جائے. جب ہم ہوم ورک کی بات کرتے ہیں تو پھر ریپیٹ کروں گی, کسی حد تک ہمیں لینینٹ ہونا پڑے گا اس بچے کے ساتھ. دوسری بات, جو مینجمنٹ ہے اور جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ٹائم ہے جب جو ٹیچر بھی چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اور جب ہم ہوم ورک اسائن کر رہے ہیں, جو ہماری ایک کسی حد تک ریگولر پریکٹس ہے کہ نمبر آف پیجز, ایکسرسائز کے پیجز کتنے فل ہوئے ہیں, ہم عموماً اسی طرح سے میجر کرتے ہیں کہ کتنی پڑھائی ہوئی ہے. تو اس کو دیکھنے کے بجائے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ریٹن ورک زیادہ دینے کے بجائے ہم کانسیپٹس پر زیادہ فوکس کریں, کانسیپٹس ڈیولپ کریں. اور ایک چیز بچوں کو آن لائن پڑھا دی ہے, ٹھیک ہے, ابھی میں کامنٹ میں انتظار کر رہی ہوں, یو کین رائٹ ڈاؤن واٹ یو انڈرسٹوڈ, اور اسی کا پھر فیڈ بیک لے کے چلیں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریٹن ورک ہم کم سے کم دیں, ریٹن ورک جتنا ہو سکتا ہے کم دیں. فوکس کس پہ کریں کہ کانسیپٹس کلیئر ہوں, ریٹن ورک کم ہو, اور جو بھی آپ کی کلاس ہے اس میں کچھ منٹس فکس کر لیں کہ اتنے منٹس میں یہ بچوں کا ٹائم ہے, جو بچے کویری کریں گے اس کو لے کے پھر میں آنسر کر کے پھر میں نیا ٹاپک اسٹارٹ کروں گی. ایسا نہیں کہ ہر کلاس میں ہم جا کے نیا چیپٹر اسٹارٹ کر دیں, نیا ٹاپک اسٹارٹ کر دیں. اس کے علاوہ اگر پاسبل ہو, بلکہ میں ریکویسٹ کروں گی اس پلیٹ فارم سے, مینجمنٹ سے, کہ اگر پاسبل ہو تو اس طرح سلیبس کریکولم ڈیزائن کریں ڈیورنگ دیز آف ڈیز کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم, یا چلیں فورتھ نائٹلی یعنی 15 ڈیز میں ایک دن ایک کلاس ایسی ملے جس میں نیا کچھ نہ پڑھا رہی ہوں. کہ آج میں آپ کو کچھ نیا نہیں پڑھا رہی, بلکہ آج آپ کا دن ہے, جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں سے کویشچنس کیجیے, کوئریز کیجیے, اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. ٹیچر یہ احساس دلائے بچے کو کہ آئی ایم ود یو, یو آر ناٹ الون. تو اس سے افیکٹس ہوں گے ہوپ فلی. اوکے میم, میں جو کچھ ایک کمنٹس ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں تو میں ان کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہ نوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو کلک دا مائنڈس آف پیرنٹس بیکاز میجورٹی آف دیم آر ناٹ ایکنالجنگ دس نیو نارمل. Kindly make parents understand about this. Parents take it for nothing. میں آنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن میں بہت شرمندگی اور بہت معذرت کے ساتھ ایک جو سوچ ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے آج کل وہ شیئر کروں گی. میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ کامنٹ آیا ہوا ہے, ٹیچر کام وام کچھ نہیں کر رہے, بیٹھے ہوئے سیلری لے رہے ہیں. اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ سوچ دیکھ کر. ٹیچر نہیں کر رہے کام تو ہو سکتا ہے اسکول نے آن لائن کلاسز کی فیسلٹیز نہیں دی ہو, لیکن موسٹ آف دا اسکولس ہیو ارینجڈ آن لائن کلاسز, وہ کام کر رہے ہیں. اب پیرنٹس کو پلیز, جتنے بھی پیرنٹس سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی, یہ ریئلائز کریں, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پینڈیمک جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے, یہ صرف پاکستان میں یا کراچی میں نہیں ہے. یہ افیکٹ کر رہا ہے اسٹڈیز کو ساری دنیا کے بچوں میں, اور اسکولس, یونیورسٹیز, کالجز آر پلئنگ اٹس رول, ٹیچرز آر پلئنگ دیئر رول, there is the role of parents as well. بہت معذرت کے ساتھ میں کچھ پیرنٹس, سب ایسے نہیں ہوتے, کچھ پیرنٹس سے کہنا چاہوں گی کہ اب آپ کو پتہ چلا کہ بچہ سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے یا کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے. میری کلاس میں اگر 30 بچے ہیں, کسی بھی ٹیچر کے کلاس میں اگر 30 بچے ہیں, وہ 30 ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ڈفرینٹ وے آف تھنکنگ کے ساتھ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ 30 پرابلمس کے ساتھ آ رہے ہیں. ہر ایک کے ساتھ ڈفرینٹ ایشو ہے, ڈفرینٹ نیچر ہے, کسی کا موڈ ہے پڑھنے کا, کسی کا نہیں ہے. تو ہم کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ آپ کچھ دن کے لیے اسیوم کر لیں کہ پیرنٹس اگر یہ اسیوم کر لیں کہ کچھ دن کے لیے پیرنٹس کو ٹیچر کا رول پلے کرنا ہے, ریگولرلی بچے کو لے کے بیٹھیں, ان سے یہ ڈسکس کریں کہ آن لائن کلاسز میں کیا پڑھا ہے, کیا سمجھ میں آیا, کیا نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے. اور بیسکلی جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کو کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے,
زیادہ تر تو پیرنٹس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں. اگر خیال بھی ہوتا ہے تو عموماً مدرس کو ہوتا ہے. لیکن عموماً بچے فادر سے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک کہنا چاہیے رکھ رکھاؤ ہوتا ہے فادر کے ساتھ. میں فادر سے ریکویسٹ کروں گی کہ صرف میں آپ کو اشور کرتی ہوں آپ اس کو پریکٹس کریں اینڈ گیو می دا فیڈ بیک آفٹر 10 days. سارے فادر خود سے کمٹ کریں کہ صرف 10 منٹس بچے سے پڑھائی کی باتیں کریں گے. آپ پڑھائیں نہیں, صرف یہ پوچھیں کیا پڑھا تھا, کیا سمجھ میں آیا, کیا نہیں آیا, کتنا ہوم ورک تھا, کتنا ہوم ورک سبمٹ ہو گیا, باقی کب ہوگا یا کیوں, کیا ایشو ہے. تو میں پیرنٹس کا کوآپریشن حاصل کرنے کی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی اپنا رول پلے کریں, پرٹیکولرلی فادرس, کیونکہ میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھا ہے کہ بچہ باپ کی بات جتنا سنتا ہے اتنی بات اپنی ماں کی نہیں سنتا ہے. ہوپ تھوڑا سا میں کلیئر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں. جی میم بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ پیرنٹس کا جو ہے ایک واقعی بہت بڑا رول ہے اس چیز میں. اور پیرنٹس سے میں بھی بالکل یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک بار بھی لے کے پڑھانے اپنے بچے کو بیٹھتی ہیں تو آپ جتنا پریپیئر کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ ٹیچر پریپریشن کر کے اپنی آن لائن کلاس لے رہا ہوتا ہے. بے شک ہمارے پاس جب بچہ سامنے موجود ہوتا ہے وہ پڑھانا کافی حد تک جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ایزی رہتا ہے کہ بچے فیس ٹو فیس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اور اس کے فیس ایکسپریشن سے میں یہ تو سمجھ جاتا ہوں کہ بچہ کہاں لیکنگ کر رہا ہے, تو میں وہاں اس کو کیچ کر سکتا ہوں. لیکن آن لائن پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں میں بچے کو ورچولی تو کیچ نہیں کر سکتا کہ اس کو اس بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. کیونکہ اگر میں ورچوئل پی پی ٹی اگر جیسے ابھی ہم پی پی ٹی اگر پلے کر رہے ہیں تو مجھے وہ 3 بچے نظر نہیں آ رہے ہوں گے, مجھے اپنی پی پی ٹی پہ فوکس ہو کے وہ چیزیں نظر, مجھے 3 بچے ایک ساتھ نظر نہیں آ رہے کہ وہ 3 بچے کر کیا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے پاس چیلنج ہے جو ٹیچر ایک فیس کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ٹیچر اکیلا سکسیسفل نہیں ہو سکتا ہے, اس میں لازمی طور پر جو ہے وہ پیرنٹس کی کوآپریشن ٹیچرز کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تبھی وہ اس ٹرائنگل کے وہ تیسرے پارٹ کو سکسیسفلی اچیو کر سکتا ہے جو ہمارا ایک ٹرائنگل ہوتا ہے پیرنٹس ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا. تو جب پیرنٹس اور ٹیچرز آپس میں ملیں گے تبھی وہ تیسرا پارٹ جہاں پہ وہ دونوں آ کے ملیں گے وہ ہے اسٹوڈنٹ. تو جب ہم دونوں کمپائل کریں گے ٹیچر اور پیرنٹس کو تب جا کے وہ آپ تیسرے پارٹ تک پہنچیں گے اور وہاں آپ کا سکسیس ریٹ زیادہ ہو جائے گا. پیرنٹس کے لیے بھی وہ سکسیس ریٹ ہے اور ٹیچر کے لیے بھی وہ سکسیس ریٹ ہے. تو جتنے بچے کو ایز اے پیرنٹ اور ٹیچر مل کے کام کریں گے اتنا زیادہ. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہر پیرنٹ جو ہے وہ انڈیویجولی ہر بچے کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بس اب پڑھائی کرنی تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے, نہیں, اس کو فریڈم بھی دیں, لیکن جہاں اس کو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب پڑھائی کر لینی چاہیے, فریڈم تھوڑا زیادہ ہو گیا, تو اس کو پڑھائی بھی کرنے دیں, پڑھائیں, اس سے پوچھیں. جیسے آپ نے کہا کہ 10 منٹ, میرے خیال سے وہ 10 منٹ کے لیے بھی بہت قیمتی ہوں گے اس کے لیے کہ اگر اس کا فادر جو ہے اس سے پوچھ لیتا ہے کہ 10 منٹ میں یہ ایسے ایسے کام ہو گیا اور اس کو ایک فیڈ بیک مل جاتا ہے تو پیرنٹ بھی ایک طرح سے مطمئن ہوگا کہ کیا کلاس میں ہوا اور کیا آگے ہونے والا ہے اور میرے بچے نے کہاں تک کیا ہے. ہم اکثر جو ہے وہ پیرنٹس کا یہی بلیم ہوتا ہے کہ ٹیچر نے ایسے کروا دیا, ٹیچر نے یہ دے دیا, ٹیچر نے وہ دیا. بھائی آپ یہ تو دیکھیں ٹیچر نے دیا کب تھا. ہو سکتا ہے آپ کے بچے نے اس کو پینڈنگ میں رکھتے ہوئے اتنا ڈیولپ کر دیا کہ وہ اب لوڈ آپ کے اوپر آ گیا, آپ کو لگا ہے کہ بہت زیادہ بچے کے لیے کام ہو گیا. تو آپ اس چیز کو کیٹر آن کریں اور اگر آپ روز بچے سے یہ بات کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. اور ایک جی مس پلیز آپ اچھا ایک چیز یہ کہ اگر میرا بچہ اگر جا رہا ہے اسکول اور اس کو کچھ نہیں آ رہا ہے تو میں نے فوراً سے کہہ دیا کہ ٹیچر نے نہیں کروایا, اسکول نے نہیں کروایا, اپنی ریسپانسبلٹی میں نے اسکول کے سر پہ ڈال دی ہے, فائن. لیکن ایز اے پیرنٹس مجھے سوچنا چاہیے کہ جب میرا بچے کو اے لکھنا سکھا رہی تھی ٹیچر, اس کو ری انفورسمنٹ نہیں ہوئی گھر میں تو اس کے لیے پرابلم ہوا, اے نہیں آئے تو اسے بی اور سی بھی نہیں آ رہے, تو کس کے لیے پرابلم ہوئی؟ وہ بچے کے لیے ہوئی. اور کیوں ہوئی؟ کیونکہ گھر میں سپورٹ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, ایک تو جو وقت پہ ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے یا وقت پہ جو کوآپریشن چاہیے بچوں کے پیرنٹس کا وہ نہیں مل رہا, اس کی وجہ سے پرابلمس پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں. اس سے بچے کی پرابلم بڑھ رہی ہے, اس سے ٹیچر کے لیے چیلنجز اور یا کسی حد تک کہنا صحیح ہوگا کہ پرابلمس بڑھ رہے ہیں, اسکول کے لیے پرابلمس بڑھ رہے ہیں. کہیں تو کوئی رول ہے نا پیرنٹس کا بھی
صرف کھلا دینا پلا دینا تفریح کروا دینا اسکول کی فی پے کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے ہمارا پیرنٹس اپنے پیرنٹس کو دیکھیں کہ ان کی ضروریات پوری کر دی, یعنی بچے کے نانا نانی یا دادا دادی کی فائنینشیل ضروریات پوری کر دی ہے, اور جب وہ بیمار ہو رہے ہیں تو ان کی کو لک آفٹر بھی کر رہے ہیں. یہ ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو پیرنٹس لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان پڑھائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا رول آ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی فادر کوئی بھی مدر سارے سبجیکٹ میں ماسٹرز نہیں ہوتے. میں اپنی ایگزامپل لے رہی ہوں. آئی کین ٹیچ سوشل اسٹڈیز اینڈ پاکستان اسٹڈیز. اگر میں کوئی اور سبجیکٹ پڑھاؤں تو شاید پڑھا سکوں, لیکن جتنی کمانڈ مجھے ان سبجیکٹس پر ہے وہ جتنی بہتر طریقے سے میں یہ سبجیکٹس پڑھا سکتی ہوں دوسرے سبجیکٹس نہیں پڑھا سکتی. سملرلی وتھ پیرنٹس. لیکن بچے سے صرف یہ پوچھنا کہ آج کیا پڑھا تھا, اب نیکسٹ کلاس میں کیا پڑھنا ہے. ہم بہت اچھے سے اسکول بیگز دلا دیتے ہیں, یونیفارم 2-3 ایسی بھی فیملیز ہیں جن کے پاس 5 days کے لیے 5 ڈفرینٹ یونیفارمز ہیں تاکہ پیرنٹس کو یا ماسیوں کو دھونے میں اور استری کرنے میں سہولت رہے. گڈ اف یو کین افورڈ. لیکن ساری چیزیں فزیکل چیزیں ہی ریکوائرڈ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں جن کا انفلوئنس ہوتا ہے جو آپ کے بچے کو کہیں سے کہیں اور لے جاتی ہیں. اس میں پیرنٹس کا رول ہمیشہ برقرار رہتا ہے. جی سر. جی میم, بالکل جو ہے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آج جو سیشن ہمارے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس عمل پہ جو ہے وہ کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں فیڈ بیک بھی اس حوالے سے دیں گے, کیونکہ جتنے بھی سیشنز ہم نے پچھلے کیے تھے اور ان میں جب ہم نے اپنے ویورز سے فیڈ بیک کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس میں کافی لوگوں نے ہمیں اس آئیڈیاز پر عمل کے فیڈ بیکس پرووائڈ کیے ہیں, اور یہ دیکھ کر کافی اچھا لگتا ہے کہ جب ان کی طرف سے کوئی ایسا فیڈ بیک آتا ہے کہ انہوں نے یہ آئیڈیاز جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا اور ان کا یہ نتیجہ آیا تو وہ کافی اچھا رہتا ہے. اس سے ہماری بھی کچھ حد تک لرننگ ہوتی ہے کہ ہم جو آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو یا ٹیچرس کو وہ کتنے حد تک جو ہے وہ پاسبلٹی ہے, کہاں پہ کچھ ایرر آ سکتا ہے, وہ ہمیں اکثر بتائے جاتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں جو پیرنٹس اور جو ٹیچرس ہمیں ابھی دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اپنے فیڈ بیکس اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ مستقل میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر ضرور کریں گے. جی مس آگے چلتے ہیں. آگے اٹ از آلموسٹ دا اینڈ آف دا سیشن. یہاں سے اسی پلیٹ فارم سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ریکویسٹ پیرنٹ سے کروں گی. ابھی ہم مستقل پڑھائی کی بات کر رہے تھے. کریکٹر بلڈنگ از آلسو امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹیچر پڑھا نہیں رہے اور تنخواہ مفت میں بیٹھ کر لے رہے ہیں, یا بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں, میں ریکویسٹ کروں گی ہر پیرنٹ سے کہ ٹیچر سے اگر کوئی کمپلین ہے تو ان سے ڈائریکٹ بات کریں. فیس کا ایشو ہے تو اسکول سے بات کریں, لیکن بچے کے ساتھ کبھی بھی بچے کے سامنے ٹیچر کی برائی نہ کریں. ٹیچر بھی ہیومن بینگ ہے. آپ نے برائی کر دی, آپ نے شاید یہ شو کر دیا یو آر سپیریئر بیکاز یو آر پیئنگ دا فی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ٹیچر کا یہ لیول ہے, آئی ایم بیٹر اور سپیریئر دین دا ٹیچر. ایسے بچے کا کریکٹر کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی لیکن کریکٹر ڈیولپ نہیں ہوگا. جب کریکٹر ڈیولپ نہیں ہوگا تو ٹروتھفلنس کہاں سے آئے گی, سٹیزن شپ کہاں سے آئے گی, فیئرنیس کہاں سے آئے گی, ریسپیکٹ فار ایوری ون کہاں سے آئے گی. ٹھیک ہے, چلیں کم دا لاسٹ سلائڈ. تھوڑی سی ٹپس ہم نے ڈسکس کی ہیں, تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوا ہے سوشل اسٹڈیز اینڈ پاکستانی اسٹڈیز کا. اگر ہم اسی کے مطابق جو ٹپس ہیں یا اور کچھ آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس, اگر ہم اسی کو اپلائی کریں تو 10 سال کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ سچویشن اور فیوچر آف پاکستان کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ یہ پینڈیمک پھر سے آتا ہے 10 سال کے بعد. would we be able to accept the challenge? Would we be able to handle the situation in a better way?
یہ کویشچن ہے جو آپ ہم سب کے لیے ہے. یہ 2030 ابھی دور ہے. کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 2030 کا ویژن جو تھا وہ فی الحال اپلیکیبل نہیں ہے یا اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ 2020 اٹ سیلف پورا لاک ڈاؤن میں چلا گیا ہے پوری دنیا میں. تو ہمارا جو لرننگ پروسیس تھا, ڈیولپمنٹ پروسیس تھا, وہ ہمارا رک گیا ہے. دوسری فیلڈس, دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لیے تو یہ شاید صحیح بات ہو, لیکن جب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 2020 نے ہمیں ایک نیا ویژن دیا ہے, ایک نئی چیز دکھائی ہے, ایک نیا راستہ دکھایا کہ دیکھیں ہمارے یہ حقیقت بتائیے کہ یہ ہماری حقیقت ہے ایز اے نیشن, یہ ہماری حقیقت ہے ایز اے پرسن. اب ہمیں کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے یا اڈیپٹ کرنی ہے, اور کس طرح سے چیزیں لے کر چلیں کہ فیوچر میں یہ چیلنجز ہم بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں, فیس کر سکیں. What do you think? جی میم بالکل, میں بالکل یہ بات آپ کے ایک پوائنٹ آپ کا ایڈ کروں گا اس میں کہ ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے پاس آن لائن ٹول جو ہے وہ نہیں تھا, لیکن آج اس بیسس پر ہمارے پاس آن لائن ٹول موجود ہے. آپ نے کبھی یہ ہم دیکھتے ہیں دوسرے ممالک میں جو ہے وہ آن لائن پڑھایا جا رہا ہے, آن لائن یہ کیا جا رہا ہے, آن لائن اسسمنٹ لیے جا رہے ہیں, آن لائن یہ سب ہم بہت سنتے ہیں آن لائن ہو رہا ہے, آن لائن ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں موجود تھا. لیکن آج اس پینڈیمک میں جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ایجوکیشن کو یہ دی ہے کہ اس نے اس ایجوکیشن کو اس لیول تک پہنچ دیا جہاں پہ ابھی دنیا موجود ہے. آپ آن لائن پہ آ چکے ہیں, آپ آن لائن پڑھانا شروع ہو گئے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو گرومنگ کرنا شروع کر دیا ہے. ٹیچرز تو صرف یہ اس چیز کو اگر صرف سوچیں کہ آپ نے کتنا گروم کر لیا, آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیسن پلانس کو اور مضبوط بنانے کے لیے, آن لائن ٹول کے لیے کتنے نئے ٹولز ریفر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی کتنی زیادہ لرننگ ہوئی, جو ٹولز آپ کو پہلے نہیں آ رہے تھے وہ اب آپ کے پاس ہینڈی ہاتھ میں آ گئے ہیں, بالکل آپ ان سے فیملیئر ہو گئے ہیں. آن لائن ٹولز جو آن لائن ٹیچنگ کا جو ایک کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. جی مس. سر دیکھیے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہمیں ضرورت پڑی کہ اسکول سب سے بند ہیں تو ہم ورچوئل لرننگ پر آئیں, اور یہ کافی حد تک بہتر اسٹیپ بھی ہے جو ہمیں فیوچر میں پتہ چلے گا کہ اچھا ڈسٹینس لرننگ کے پازیٹیو افیکٹس بھی ہیں. اگر ہم میڈیسن کی بات کریں, ہاؤ میڈیسن کیم ٹو دس پوائنٹ. ڈیورنگ فرسٹ ورلڈ وار بہت سارے لوگوں کی جان گئی. میڈیسن نے کوشش بھی کی کافی لوگوں کو بچانے کے لیے, لیکن جب یہ ورلڈ وارس ہوتی ہیں نا, فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار, تو ٹرائل بیسس پر ہم اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ دوا کامیاب ہو گئی. جس ابھی کچھ دن پہلے, بلکہ اسی ویک کی بات ہے, یقیناً آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک کوئی دوا انٹروڈیوس ہوئی ہے دیٹ از اویلیبل ان پاکستان ایز ویل. انفارچونیٹلی اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ 300 روپیز کی اویلیبل ہے اور ویری مچ افیکٹو ان کورونا. انفارچونیٹلی چونکہ ہمیں ایتھیکل ویلیوز نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, ایز اے نیشن ہمیں نہیں پتہ کہ کس وقت کون سا بزنس کرنا ہے, ہمیں پیسوں کا بزنس کرنا ہے یا دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے. تو وہ دوا یہاں پہ بہت کم ہو گئی ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کافی ریسرچز کے بعد, کافی ٹرائلز کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ پرٹیکولر دوا جو بہت پہلے سے اویلیبل تھی دیٹ از افیکٹو, دیٹ از یوزفل. تو اسی طرح جب ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھیں, کب تک اسکول بند ہے, نو ون نوز. اگین a rumor or maybe a news, کیمبرج یونیورسٹی نے کہا ہے کہ 31 جولائی تک, 31 جولائی 2021 تک وہاں پر کوئی ڈائریکٹ ایجوکیشن نہیں ہوگی, ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی, سب آن لائن ہوگا. آئی ریپیٹ, اٹ مے بی اے رومر, اٹ مے بی اے نیوز. تو کیا ہم ایجوکیشن کو اتنی دیر تک ڈیلے میں پینڈنگ میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. جب نہیں رکھ سکتے تو ہم کو اسٹریٹجیز ڈیزائن کرنی ہیں, ہماری اپروچز چینج کرنی ہیں, جو ہمیں یہ سکھائے کہ اب اس طرح اپروچ کر کے کس طرح نیشن کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. جو گول تھا سوشل اسٹڈیز کا, ٹھیک ہے, ہم پوری دنیا پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ اپنی نیشن کو, اپنے لوگوں کو اپنا سمجھ کر
ان کے لیے کچھ بہتر کام کروں. دیٹ از فرام مائی سائڈ. اینی کویری, اینی تھنگ؟ تھینک یو سو مچ میم کیونکہ آپ نے اتنی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. کچھ گولز جو آپ نے اس اچھے ایگزامپلس کے ساتھ جو سیٹ کروائے ہیں, جو سوشل اسٹڈیز کے گولز ہوتے ہیں یا پاکستان اسٹڈیز کے جو گولز ہمیں ایز اے ٹیچر ریمائنڈ کرنے چاہیے, وہ آپ نے ہمیں شیئر کیے. اور میں ٹیچر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ٹیچرز جو ہے اس پینڈیمک کے اویئرنیس کو بچوں تک ضرور پہنچائے, اس پر ضرور عمل کریں, اور بچوں کو بھی یہ ہدایت دیں, یہ ذرا اویئرنیس ان میں پھیلائیں کہ اس طریقے کے پینڈیمک کو ایز اے جوک نہ لیا جائے. اور لوگوں تک بھی, جن لوگوں کے آپ کے سراؤنڈنگز میں ہیں, انہیں بھی اگر ضرورت ہو تو کائنڈلی ہیلپ کیجیے. کوئی ایسے بچے ہیں جن کو آن لائن کلاس دینے میں مشکل ہو رہی ہے, تو اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ اتنے ٹیکنیکل فرینڈلی ہیں, تو انہیں ضرور جو ہے وہ ہیلپ کیجیے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس مزید ٹیکنالوجی سے فائدہ کرے. کوئی ایسے پیرنٹس ہیں جن کو ایشوز ہو رہے ہیں, تو آپ انہیں بھی ہیلپ کیجیے. ایز اے ٹیچر it's just not your responsibility to teach student. As a teacher, it's your responsibility to teach every citizen. ہر سٹیزن کو, ہر سوسائٹی کو اس کی نیڈ کے مطابق پڑھانا ٹیچرز کا کام ہوتا ہے. تو پلیز یہ اپنے اس ڈیوٹی جو آپ نے اپنے مضبوط کندھوں پہ لی ہے, جو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں اور اس کو مزید جو ہے اچھے سے اچھے طریقے سے فلفل کریں. اور جیسے میم نے کہا, پیرنٹس سے میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیچرس کو جو ہے وہ ہلکا نہ سمجھیں, ٹیچرس کو ایسا نہ سمجھیں کہ وہ صرف ایسے ہی جو ہے وہ سیلری لے رہے ہیں. ان کے پیچھے ان کے بیک پر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کیا پتا کہ وہ اس پینڈیمک میں کس طریقے سے سفر کر رہے ہوں گے, کیا مجبوریاں ان کی بھی رہی ہوں گی. تو اس طریقے کے کمنٹس پاس کرنا کہ ٹیچرس تو بس ایسے ہی لے رہے ہیں, تو یہ ایک اس طریقے کی نشاندہی ہے کہ جو ٹیچرز جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے پیرنٹس کو. تو پیرنٹس شوڈ گیٹ ایجوکیٹڈ. تو میں یہ چاہوں گا کہ جن پیرنٹس کو یہ شکایت ہے تو پلیز وہ اپنے ٹیچر سے ریفر کریں کہ کیوں نہیں لے رہے. اگر آپ اسکول آن لائن کلاس شروع نہیں کریں تو آپ ذرا اسکول سے معلومات کیجیے کہ کیوں آن لائن کلاس نہیں لے رہے, کیا وجوہات ہیں. ایٹ لیسٹ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کوئریز کلیئر ہو جائیں گی, کافی حد تک جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں جو ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. تو اپنے تھاٹس کو کلیئر کیجیے تاکہ نئے تھاٹس جو ہیں وہ اس میں آ سکیں, اور نئی آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ سکیں. پرانے تھاٹس لے کے بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہیں ہونے والا, صرف آپ کے جو برین ہے اس میں زنگ لگنے والا ہے اور کچھ نہیں لگنے والا. تو اس زنگ کو صاف کیجیے, اس آپ رس کو ریموو کیجیے, اور نئے تھاٹس کو آنے کے لیے جگہ پرووائڈ کیجیے. انشاءاللہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر نظر ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. So once again, in behalf of all the viewers, I would like to thank Ms. Shahana Hussain for such a wonderful session with us and such an informative session. انشاءاللہ مس آپ کے ساتھ مزید جو ہے وہ اس ٹاپکس پر مزید بات کریں گے, کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی سوشل اسٹڈیز ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک سیشن اور کریں جن پہ آپ ہمارے اسپیشلی سوشل اسٹڈیز ٹیچرس کو کس طریقے سے وہ آن لائن پڑھاتے ہوئے اس چیز پر مزید جو ہے وہ اچھا اور انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. جو آپ نے پروجیکٹ بیس لرننگ کی بات کی اور ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کی بات کی, ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ اس سے تھوڑا مزید فائدہ حاصل ہو سکے. اور عموماً جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ پوائنٹ, ہمارا جو اینڈ ٹارگیٹ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس پینڈیمک میں ہیں, ان کی ایجوکیشن ضائع نہ ہو, وہ اپنے مستقبل میں آگے بڑھتے رہیں. تو اس کے لیے مزید جو ہے وہ آپ اور ہم مل کر جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے. So thank you so much, Ms. Shahana. Thank you so much. Thank you, sir. I'm honored I'm here on this platform. اور اچھا لگا, میری بھی لرننگ ہوئی ہے. انشاءاللہ we will be working together. Thank you very much. اوکے ویورز, تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سیشن بہت پسند آیا ہوگا. پلیز اپنے کمنٹ سے جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا کہ آج کے سیشن میں جو کچھ امپرومنٹس آپ چاہ رہے ہوں یا اس طریقے کے مختلف جو سیشنز آپ چاہ رہے ہو, تو ضرور اپنے ٹاپکس کو ہمیں کمنٹ کیجیے گا تاکہ مزید جو ہے وہ ہم اس پر کام کر سکیں اور آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم اس سیشنز کو جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. سو
اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا ہوسٹ ابراہیم شبیر، جو انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ اور بھی سیشنز ہوں گے اور مزید آپ اس میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اس پینیڈیمک میں آپ اور ہم جو ہے وہ مل کر سیکھیں گے اور بچوں کو سکھائیں گے. سو تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو دین. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آل آف یو.